آپ کا اصل نام حزقیل ہے۔ یہ عبرانی زبان کے دو لفظ ہیں۔ حزقی کے معنی قدرت اور طاقت کے ہیں۔ ایل کا مطلب ہے اللہ۔ اس طرح اس نام کے معنی ہوئے قدرت اللہ۔ بنی اسرائیل میں حزقیل کا مطلب زبردست عالم اور شیخ کامل تھا۔ ناظرین، قصہ مکمل کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے اور آپ اس کو اسی وقت دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ آپ معمول ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اسی لیے اسرائیلی آپ کو بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر تفصیل سے نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کے 16ویں رکوع میں جس قوم کا ذکر ملتا ہے اس کے نبی حزقیل علیہ السلام تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم فلاں دشمن سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرو۔ تو یہ سن کر سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ 70 آدمیوں کے علاوہ سب ایک وادی میں چلے گئے اور وہیں ڈیرے ڈال دیے۔ اپنی کم عقلی سے وہ قوم یہ خیال کر بیٹھی کہ ہم موت سے بچ نکلے ہیں اور اب ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا دنیا والوں کو دکھا دیا جائے کہ موت سے ڈر کر آدمی کہیں بھی چلا جائے موت وہیں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج دیا۔ انہوں نے اس میدان میں ٹھہرے ہوئے ان لوگوں پر ایسی چیخ ماری کہ اس کی ہیبت سے اسی وقت سب مردہ ہو کر ڈھیر ہو گئے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا۔ آس پاس رہنے والوں کو جب اس دردناک واقعے کی اطلاع ملی تو وہ وہاں پہنچے۔ ان لوگ مرنے والوں کے گرد ایک دیوار کھینچ دی۔ اس طرح ان کی لاشیں اسی طرح پڑے پڑے گل سڑ گئیں، صرف ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ کافی مدت بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اس طرف سے ہوا تو آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ انہیں پھر زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں زندہ کر دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے تذکرہ میں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، دوسرے یہ کہ جہاد سے منہ موڑنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب انسان کا وجود نہیں تھا تو اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی۔ سبحان اللہ۔